السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگوں کو گویا کہ ایک طرح کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ان میں ایک بات آپ نے فرمائی الصحہ، اور دوسری بات فرمائی الفراغ، انسان کی صحت اور انسان کا گویا کہ فراغت کا وقت۔ یعنی دھوکہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر انسان ان چیزوں کی قدر بھی کرتا ہے اور اسے ان چیزوں کی فکر بھی ہوتی ہے۔ تو اسی کو لے کر ایک میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انسان کو اللہ نے جو صحت دی ہے وہ بڑی قابل قدر چیز ہے۔ اور صحت کیا ہے؟ یعنی صحت ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ اسی آدمی کو ہو سکتا ہے جب وہ بیمار پڑ جائے، جب اس کو کوئی بیماری لگ جائے۔ یہاں میں صحت مند رہنے کا ایک عجیب و غریب نسخہ، ایک عجیب و غریب راز، ایک بہت ہی حیران کر دینے والی چیز آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہالینڈ کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر برمن بوریو۔ وہ 1738 میں مرا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو اس کے پاس علاج کروانے جاتا تھا اس کو صحت ضرور ملتی تھی، جو اس سے دوا لے کر آتا تھا اس کو نفع ضرور ہوتا تھا، اور اس کی بیماری ضرور چلی جاتی تھی۔ جب وہ اپنے کلینک پر بیٹھتا تھا تو بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے یعنی اعلیٰ درجے کے جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ لائن لگا کے اس کے یہاں گویا کہ دکھانے جایا کرتے تھے۔ جب وہ مرا تو مرنے کے بعد اس کا ایک بریف کیس ملا، اور اس بریف کیس میں اس کی ول یعنی وصیت ملی۔ اس وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں میری ایک یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب بھی باقاعدہ ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس کی وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ اس کتاب کو میرے مرنے کے بعد بیچا جائے، اور جو پیسہ ہو اس کو ضرورت مندوں کے اور بیماروں کے علاج پر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ اس کی بولی لگنا شروع ہوئی، اور بڑے بڑے مالدار لوگوں نے بولی لگائی، تاکہ ایک بڑے بیمار مشہور نواب نے اس کی وہ کتاب خرید لی۔ وہ کتاب خرید کر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے بڑے امیدوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ اس کتاب کو کھولنا شروع کیا، اور اس کو یہ امید تھی کہ اس کے اندر بہت عجیب و غریب باتیں لکھی ہوں گی۔ وہ کتاب 100 صفحے کی تھی، اور جب اس کتاب کو اس نے پلٹنا شروع کیا تو پہلا پیج خالی تھا، دوسرا پیج خالی تھا، تیسرا پیج بھی خالی تھا، یہاں تک کہ 99 پیج اس کے خالی تھے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کو یہ لگا کہ اس نے قیمت اس کی زیادہ لگا دی ہے اور وہ ٹھگا گیا ہے۔ لیکن جب آخری پیج پر پہنچا تو اس پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میری ساری زندگی کا ایک راز ہے، یعنی ساری زندگی کا ایک تجربہ ہے میرا، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اس نے بڑی کیوریسٹی کے ساتھ وہ ایک جملہ پڑھا، اور ایک جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، آپ کا سر ہمیشہ ٹھنڈا رہنا چاہیے اور پیر ہمیشہ گرم رہنے چاہیے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سر گرم کب ہوتا ہے؟ سر گرم تب ہوتا ہے جب آپ ٹینشن لیتے ہیں، جب آپ فضول کی چیزوں میں اپنا دماغ لڑاتے ہیں، جب آپ بیکار کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جب آپ دوسروں کی طرف سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب آپ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ غصے میں چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، یہ آپ کے سر کے گرم ہونے کا وقت ہے، یا کہ سر گرم ہو رہا ہے، اب آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ تو ساری زندگی کا صحت مند رہنے کا نسخہ یہی ہے کہ
آپ اپنے سر کو ٹھنڈا رکھیں۔ چنانچہ وہ جو نواب تھا ان نواب صاحب نے اس نصیحت پر عمل کیا، اور جتنے بھی غم، ہموم اور افکار تھے ان کو ایک طرف اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا، اور یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ نہ بیکار کے غم اور نہ بیکار کی چیزیں اپنے دماغ میں رکھیں گے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، وہ جب تک زندہ رہے صحت مند رہے اور عافیت کے ساتھ رہے، ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ ہم کو ہموم سے، بیکار کی سوچوں سے اور حزن و غم سے بچائیے۔ تو یہ دعا بھی مانگیں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ سر ٹھنڈا رہے، یعنی خوشیوں میں رہیں، زیادہ سوچیں نہیں دوسروں کے بارے میں، حسد میں مبتلا نہ ہو، دوسروں کی غیبتیں نہ کریں، دوسروں کی برائیاں نہ کریں، غصہ نہ ہو، انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ کام ڈاؤن رہیں، بہت خوشیوں کے ساتھ رہیں، پانی پیتے رہیں، غصہ آئے پانی پئیں، لیٹ جائیں، دوسروں سے حسد ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ صحت مند رہنے کا یہ راز آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم اور آپ مل کر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو اگر میرا یہ پیغام پسند آیا ہے تو اس پر کمنٹ ضرور کریں، اور اس پر اچھے کمنٹس کریے، میرے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے، اور جتنے حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں 100 سے اوپر ماشاءاللہ، ان سب سے میری درخواست ہے کہ یہ اس پیغام کو گروپس میں اپنی آئی ڈی سے شیئر ضرور کر دیں، تاکہ یہ قیمتی بات کسی دوسرے کے بھی کام آ جائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ پھر ملیں گے، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔